اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سی عورت حلال ہے اور کون سی حرام ہے؟ وربائبکم اللاتی فی حجورکم الآیہ، حرام ہے تم پر بیویوں کی لڑکیاں جن کی تم پرورش کرتے ہو جب تم ان بیویوں سے دخول کر چکے ہوں۔ دوستو، آج ہم بخاری شریف کی جلد نمبر 3 کی 54، 55 اور 56 نمبر حدیث بیان کریں گے۔ اس حدیث میں عورتوں کے حلال اور حرام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے حسب روایت آپ سب سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کی بٹن کو دبانا بھی مت بھولیے۔ دوستوں، ہم صرف اس کی تشریح یعنی اردو میں ترجمہ پڑھیں گے، ان کی عربی نہیں پڑھیں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو، تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پوپیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بانجیاں حرام ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما تک۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، والمحصنات من النساء سے خاوند والی عورتیں مراد ہیں، جو آزاد ہو وہ بھی حرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم کا یہ مطلب ہے اگر کسی لونڈی کے اس کے غلام کے نکاح میں ہو، اگر کسی لونڈی اس کے غلام کے نکاح میں ہو تو اسے غلام سے چھین کر طلاق دلا کر اس سے خود جنسی تعلق رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائے نکاح نہ کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، 4 عورتیں ہوتے ہوئے 5ویں سے بھی نکاح کرنا اسی طرح حرام ہے جیسے اپنے ماں، بیٹی، بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھ سے امام احمد بن حنبل نے حوالہ یحییٰ بن سعید السفیان از حبیب السعید از ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ خون کے روح سے تم پر 7 رشتے حرام ہوئے اور سسرال کی وجہ سے 7 رشتے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، حرمت علیکم امہاتکم، آخر تک۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی زینب اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ لیلہ بنت مسعود دونوں سے نکاح کیا۔ انہیں جمع کیا۔ ابن سیرین کہتے ہیں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار تو اسے مکروہ کہا، پھر کہنے لگے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حضرت حسن بن ابی علی بن ابی طالب نے اپنے دونوں چچا کی بیٹیوں سے ایک رات میں شادی کی۔ جابر بن زید تابعی نے اسے مکروہ سمجھا تاکہ ان میں حسد نہ ہو، مگر یہ پہل حرام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے سوا اور سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہے۔ اکرمہ نے اپنے عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اگر کسی نے اپنی سالی سے زنا کیا تو اس کی بیوی سالی کی بہن اس پر حرام نہ ہوگی۔ یحییٰ بن قیس کندی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے شبی اور ابو جعفر سے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اعلام بازی کرے اور دخول کر دے تو اب اس کی ماں سے نکاح نہ کرے، اور یہ یحییٰ کوئی مشہور شخص نہیں اور نہ کسی دوسرے نے اس کے ساتھ ہو کر روایت کی۔ اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ اگر کسی نے اپنی ساس سے زنا کیا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہ ہوگی۔ ابو نصر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ حرام ہو جائے گی۔ اس راوی ابو نصر کے متعلق یہ معلوم نہیں کہ اس نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا یا نہیں۔ عمران بن حسین، جابر بن زید، حسن بصری اور بعض حضرات اہل عراق سوری امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے کہ حرام ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حرام نہیں ہوگی جب تک بیوی کی ماں کو یعنی ساس زمین سے نہ لگا دے، اس سے جماع نہ کرے۔ سعید بن مسیب، عروہ اور زہری نے ساس سے زنا کرنے والے پر اس کی بیوی کو جائز قرار دیا۔
یعنی بیوی حرام نہیں ہوئی۔ زہری کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی بیوی اس پر حرام نہ ہوئی، مگر یہ روایت مرسل منقطع ہے۔ اس باب سے مقصود حلال اور حرام عورتوں کی تفصیل بیان کرنا مقصود ہے کہ کون سی عورتیں حلال ہے اور ان سے نکاح جائز ہے اور کون سی عورتیں حرام ہے اور ان سے نکاح جائز نہیں۔ آیت وربائبکم اللاتی فی حجورکم، حرام ہے تم پر بیویوں کی لڑکیاں جن کی تم پرورش کرتے ہو جب تم ان بیویوں سے دخول کر چکے ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں دخول، میس اور نماز ان سب سے جمع مراد ہے۔ بیوی کی اولاد مثلا پوتی یا نواسی بھی حرام ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو مجھ پر پیش نہ کرو، تو بیٹیوں میں بیٹے کی بیٹی پوتی اور بیٹی کی بیٹی نواسی سب آ گئی۔ اس طرح بہو میں پوتے کی بیوی اور بیٹوں میں بیٹیوں کی بیٹیاں پوتیاں اور نواسیاں سب داخل ہے، اور بیوی کی بیٹی بہرحال رہبہ ہے، خواہ خاوند کی پرورش میں ہو یا کسی اور کے پاس پرورش پاتی ہو، ہر طرح حرام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رہبہ زینب کو، جو ابو سلمہ کی بیٹی تھی، ایک اور شخص نوافل اشجعی کو پالنے کے لیے دی۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا فرمایا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کیا آپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو میری بہن کو پسند فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا نکاح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ وہ تیری سوکن بنے؟ میں نے عرض کیا میں اکیلی تو آپ کے پاس نہیں اور ازواج بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اگر میری بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں میری شریک ہو تو دوسروں سے تو بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے لیے حلال نہیں۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ بنت ام سلمہ سے نکاح کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او تو اگر میری رہبہ نہ بھی ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، مجھے اور اس کے باپ ابو سلمہ کو دونوں کو صوبیہ نے دودھ پلایا ہے۔ او میری بھتیجی ہوئی، دیکھو آئندہ اپنے بیٹیوں اور بہنوں کے متعلق مجھ سے نہ کہنا۔ لیث بن سعد نے بھی اس حدیث کو ہشام سے روایت کیا، اس میں ابو سلمہ کی بیٹی کا نام درم مذکورہ ہے اور اگلی روایت میں زینب۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ کا بیان۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بہن یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے پسند کرے گی؟ میں نے کہا بے شک، میں کوئی اکیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، یہاں تو کئی سوکنے موجود ہیں۔ اس صورت میں اگر میری بہن کا بلا ہو تو غیروں سے تو اس کی بلائی مجھے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو میرے لیے حلال نہیں کیونکہ ایک بہن میرے نکاح میں ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم ہم تو یہ ذکر کر رہے تھے کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ام سلمہ کی لڑکی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او تو خدا کی قسم اگر میری پرورش میں نہ ہوتی جب بھی میرے لیے حلال نہ تھی، کیونکہ او تو رضاعت کے رشتے سے میرے بھتیجی ہے۔ مجھے اور ابو سلمہ اس کے باپ کو دونوں کو صوبیہ نے دودھ پلایا ہے، تو آئندہ اپنے بیٹیوں اور بہنوں کے نکاح کا معاملہ میرے سامنے پیش نہ کیا کرو۔ دوستو یہ حدیث بخاری شریف کی جلد نمبر 3 کی 54، 55 اور 56 نمبر تھی۔ اگلی حدیث کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔